اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت اور اس کے فضائل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضرت عرس بن امیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی غلطیوں پر سب کو جو اس غلطی میں مبتلا نہیں ہیں عذاب نہیں دیتے، البتہ سب کو اس صورت میں عذاب دیتے ہیں جبکہ فرما بردار باوجود قدرت کی نافرمانی کرنے والوں کو روکے نہیں۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 10 ذی الحجہ کو منی میں خطبہ کے آخر میں ارشاد فرمایا، کیا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں پہنچا دیے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں آپ نے پہنچا دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ کبھی کبھی دین کی باتیں جس کو پہنچائی جاتی ہیں وہ پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ بخاری۔ فائدہ، اس حدیث سے اس بات کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات سنی جائے اسے سننے والا اپنی ذات تک محدود نہ رکھے بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائے، ممکن ہے وہ لوگ اسے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں گے۔ فتح الباری۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کا حق ادا کرنے والا بنا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔